کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے، اپنے کمرے میں سو گئے، بیٹی اپنے کمرے میں لیٹ گئی، ترس گئے تھے کہ بیٹی قدموں پہ چلے۔ تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بڑی بے چینی کے ساتھ اٹھے میاں بیوی، کون ہے؟ بیٹی کی آواز آئی، ابا جی دروازہ جلدی کھولیں۔ کہتے ہیں کلیجے پھٹنے لگے، ذہن بکھرنے لگے، سوچے ہیں کہ وہ 2-1 منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بننے لگے۔ دروازہ کھولا تو وہ بیٹی جس کے لیے ترس گئے تھے کبھی چلے گی، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی دوڑ کے ادھر آتی۔ بیٹیاں پریشانی کا فون کر دیں تو پھر بھی آنسو نکل آتے ہیں، اور بیٹی گھر میں خوشی آ جائے تو پھر بھی ماں باپ رو کے ہی شکر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہی رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تڑپ گیا، بیوی بھی رونے لگی، بیٹے یہ کیا ہوا؟ ہم تو مایوس ہونے لگے تھے معاذ اللہ کہ اب تو ٹھیک نہیں ہوگی، کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی اماں جی آپ نے بتایا نا نیک جوان آیا ہے، نیک آیا ہے، تو میں آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا، اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفائی عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ صحت ہی دے دے۔ کہتے ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی کہ میرا وجود حرکت کرنے لگا، اور یہ دیکھو میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی ہوں۔ کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تو بھاگے اس کے کمرے کی جانب، جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، آگے گئے تو پلنگ خالی تھا، ایک رکا چھوڑ گیا ہے۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت کھل گئی ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی پیار ہو گیا ہے تو پھر میرے پیچھے نہ بھاگنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، پھر گناہوں سے توبہ کر لینا۔ کہا وہ تربیت یافتہ جوان آیا ہے اور مجھے بدل گیا ہے۔ میرے بھائی ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کو نکھارنا ہے، ان کو سنوارنا ہے، روزی روٹی کی ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، جو ڈیوٹی اللہ کی تھی وہ معاذ اللہ ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اولاد کو رزق حلال کی تربیت کریں، انہیں حکم دیں کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، انہیں کہیں کہ وہ محنت کر کے کھائیں، لیکن اصل تو ان کا اخلاق سنوارنا ہے۔ بچے ہمارے ان کی پوزیشن اتنی خراب ہو جاتی ہے، ہم لاڈ پیار میں اتنا ضدی کر لیتے ہیں، جب جس بچے کا ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں، بتلائیے وہ بیوی کے ساتھ گزارا کرے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ کولیگز کے ساتھ وقت گزارے گا؟ کس طرح وہ اپنے آپ کو، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں، انہیں اللہ سے جوڑیں۔ تکلیف میں وقت گزارا جناب اسماعیل نے۔ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ 13 سال حضرت ابراہیم پلٹ کے گئے نہیں بیٹے کا پتہ لینے، لیکن جب بھی بیٹے نے ماں سے باپ کے بارے میں پوچھا کہ میرے والد کیوں نہیں آتے، تو ماں نے ایک ہی لفظ کہا، بیٹے جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ ایسی تربیت، ایسی ٹریننگ، بچے کے ذہن کو بدل ڈالا، اسے اللہ والا بنا لیا۔ اور ہمارے مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب اسماعیل جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہو گئے، ان کے سینے میں جو رب کریم کا اتنا پیار موجزن ہوا کہ وہ گردن کٹانے پہ تیار ہو گئے، تو فرماتے ہیں یہ تربیت جناب ہاجرہ کی تھی، یہ ٹریننگ حضرت وہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ میرے بھائی یہ جناب ہاجرہ نے تربیت دی۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبوی میں وہ حدیث کے استاد رہے، حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن، نبی پاک کی مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہوئے۔ اور حضرت حسن بصری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہوئے۔ حضرت امام مالک جو 70 سال تک مدینہ اور مکہ میں حدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیعہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ۔ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں تابعین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے۔ ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا، ایک روایت ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، جہاد کرنے چلے گئے۔ اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے، اگلا فتح کیا تو اگلے علاقے، ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن گئے 30,000 دینار بیوی کو دے گئے، کہنے لگے سنبھال کے رکھنا، اور جہاد کرنے نکلے تو 27 سال تک گھر ہی نہیں آئے، اور 27 سال کے بعد آئے۔ اب حضرت ربیعہ محدث بن چکے ہیں، مسجد نبوی میں حدیث کے استاد ہیں، بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا۔ واپس آئے، ہاتھ میں نیزہ ہے، کالی داڑھی تھی ساری سفید ہو گئی، وجود بڑا تگڑا تھا، کمزوری آ گئی۔ آئے، نیزہ پکڑا ہوا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، مدینہ منورہ میں گھر ہے، دروازے پہ دستک دی، حضرت ربیعہ نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گھستا آ رہا ہے؟ کدھر؟ اس نے کہا تو پیچھے ہٹ، تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے؟ بات
तेज होने लगी, आवाज थोड़ी बुजुर्गों की बुलंद होने लगी तो अंदर से ज़ौजा ने सुन लिया। वो दरवाजे की ओर से देखने लगी तो पहचान गई। कहने लगी रबिया पीछे हट जा, ये कोई गैर नहीं है, तेरे वालिद गिरामी है, ये तेरे वालिद है। अंदर आए, बाप बेटा मिले, असर की नमाज का वक्त हो गया। बड़ा रोए, 27 साल के बाद बाप लौटा, 27 साल के बाद बड़े रोए। नमाज का वक्त हुआ तो हजरत रबिया जल्दी से वुजू किया, मस्जिद नबवी शरीफ चले गए। जनाबे अब्दुल रहमान फरोग ने अभी खाना वाना खाना था, खाना खाने बैठे तो हुक्म देखे शौहर क्या करता है। ये नहीं पूछा कि 27 साल हाल क्या रहा, पूछने लगे मैं तुझे 30,000 दिनार दे गया था, वो किधर है। तो ज़ौजा कहने लगी खाना खा लो, असर की नमाज पढ़ के आओ, फिर बताती हूँ पैसे कहाँ हैं। आपकी रकम बड़ी अच्छी जगह पे महफूज है। कहते मैं नमाज पढ़ने मस्जिद गया, असर की नमाज के बाद मेरे नबी पाक के मिंबर पर एक नौजवान बैठा है। घर में तो उनका अंदाज टोपी पहनने का था ना, सादे आम लिबास में, मस्जिद नबी में जुब्बा पहना है, सर पे इमामा है, खूबसूरत लबो लहजे में रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठकर, नबी पाक के मिंबर पर बैठकर। पता नहीं आपको इस बात की लज्जत नसीब हो रही है कि नहीं। आम जगह नहीं, नबी पाक के हुजूर के मिंबर पर बैठकर नबी पाक की हदीसें सुना रहे हैं। इतना बड़ा मुकद्दर। कहते हजरत इमाम मालिक जैसे लोग, ख्वाजा हसन बसरी जैसे लोग कागज कलम लेके हदीसों की समाअत कर रहे हैं, उनसे दर्स ले रहे हैं। जनाबे अब्दुल रहमान कहते हैं मेरी नजर उठी, कुछ बूढ़ा हो गया था, कुछ उस वक्त वो टोपी में सादे लिबास में थे, पहचान ना पाया। एक शख्स से पूछा यार है तो जवान पर इसके चेहरे की नौरानियत मेरे दिल को भा गई है तो जवान पर इसका हदीसें बयान करने का अंदाज मेरी तबीयत को घायल कर गया। ये कौन है जो नबी पाक की मस्जिद में बैठ के हदीसें बयान कर रहा है। तो कहते इमाम मालिक कहने लगे बाबा जी चुप कर जाओ, हमारे उस्ताद के बारे में ऊंचे लबो लहजे में बात ना करना, देखते नहीं कितने कितने लोग बैठे हुए खामोशी से। तो मैंने कहा मुझे भी तो बता दो ना है कौन। तो कहने लगे कोई अब्दुल रहमान फरोग नाम के बुजुर्ग है, ये उनके बेटे हैं, रबिया नाम है। कहते हैं जब लफ्ज कहे तो मेरे आंसू छलक के बाहर आए और मैं हुजूर की मस्जिद में गिर गया और रोने लगा कि यहाँ और मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर और मेरा बेटा। कहते मैं तड़प के घर गया और घर जाके मैंने अपनी बीवी को जब देखा तो मेरे आंसू निकल गए। मेरी बीवी समझ गई कि ये मेरे मुहद्दिस बेटे को देख आया है। कहते हैं बीवी रो के कहने लगी मैंने आपके 30,000 दिनार आपके बेटे को मुस्तफ़ा करीम की हदीस का उस्ताद बनाने में खर्च कर दिए। मैंने वो 30,000 दिनार खर्च कर दिए, 30,000 दिनार आपका बेटा मैंने। तो कहते हैं मैं अपनी बीवी की तरफ देखने लगा, मैंने कहा कुर्बान जाऊं, मैं अगर अल्लाह के दीन के रास्ते में था, तूने मेरे साथ नेकी की है, मेरा बेटा भी दीन के रास्ते पे लगा दिया। मेरे भाई अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह से जोड़ा। उन लोगों ने अपनी औलादों को रब करीम वाला बनाया, उन लोगों ने अपनी औलादों को। और फिर जब इरशाद फरमाया कि छोटी छोटी बुराई, एक लुकमा हराम से भी वो लोग बचे। और फिर जो आयत नंबर 18 ने कहा कि वला तुसगिर खद्दक लिन्नास, बेटे मुंह फेर फेर के ना जा, फेर फेर के ना जा। अगर आप नाराज ना हो तो हम तरबियत देते हैं, कहते हैं इस बच्चे के साथ ना फिरा कर, ये गरीब है, इसके साथ ना फिरा कर। वला तमशी फिल अर्दि मरा, हजरत लुकमान बेटे से कहते हैं मुंह फेर फेर के लोगों से बात ना कर और अकड़ अकड़ के ना चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह को वो पसंद ही नहीं जो अकड़ अकड़ के चले और इतराए। अभी भी रिवाज है, कहते हैं दोस्ती लगाना तो अपने बराबर के दोस्तों से, ऐसे ना हो हमारा स्टेटस ही नहीं। अभी भी वो फर्क, जो तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आजी का दरस दिया अपनी औलाद को, आजी का, उनको अदब सिखाया, उनको इनकिसारी सिखाई, लोगों के अंदर मिल बैठने का दर्स दिया। जो आदमी इनकिसारी वाला होता है, आजी वाला होता है, यूं समझो उसे शहद लगा हुआ है, दुनिया खुद उसके पीछे भाग भाग के आती है। जो सबके साथ उसने सलूक करने का आदी होता है, लोग उसके गर्विदा हो जाते हैं। लेकिन जिस आदमी को आप अकड़ना सिखा दें, जिस बच्चे को आप कहें बस तू है और कोई भी नहीं, उसकी अपनी जिंदगी भी उसके लिए परेशानी वाली हो जाती है। मेरे नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बाप ने अपने बेटे को जो सबसे अच्छा तोहफा दिया है वो ये है कि उसने अपने बच्चे को अच्छा अदब सिखा दिया है, अपने बच्चे को अच्छा। हजरत लुकमान कहते हैं बेटे मुंह फेर फेर के बातें न करना, जमीन पे अकड़ अकड़ के न चलना, अल्लाह को अकड़ने वाले लोग पसंद। हारून रशीद ने इमाम निसाई की ड्यूटी लगाई कि मेरे बेटे को हदीस पढ़ाए, गारा तो इमाम निसाई कहने लगे ये नबी पाक का दीन है, ये मैं इसको रुसवा नहीं कर सकता, जिसने पढ़ना है मेरे पास आके पढ़े।
اور جہاں سب بچے بیٹھتے ہیں وہیں پڑھے۔ ہارون رشید کہنے لگا حضور آپ کیا سمجھتے ہیں، میں نے بھی تو آپ کو آزمانے کے لیے یہ جملہ کہا، یہ وہیں آ کے پڑھے گا جہاں سارے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ اب تو روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، اسکول کے استاد کا تو مجھے نہیں پتا، پہلے مدرسے کا استاد تو روز بیچارہ ہاتھ باندھ کے چودھری صاحب نے کہا سے میرے منڈے نو مارے تو 8,000 کا مولوی ہے، اور میرا بیٹا تو 8,000 کے روز گول گپے کھا جاتا ہے، میرے بیٹے کو تو نے مارا ہے، تجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے؟ روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، بچے فری میں مفت میں حافظ جی مفت میں حفظ کراتے ہیں، خدا جانے محترم کتنی مشکل سے ادارہ چلاتا ہے، اور بچے کے ماں باپ آ کہتے ہیں بلاؤ مولوی صاحب کو، اس کی طاقت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارا ہے؟ وہ مولوی وہ جو کل دانے لینے آیا تھا وہ آج میرے بچے کو مارے گا؟ یہ رویہ ہے ہمارا۔ ہارون رشید بادشاہ نے اپنے بیٹے کو امام نسائی کے پاس پڑھنے بٹھایا۔ ایک دن حضرت کہاں لوگ کہتے بس بس بیٹا ٹھیک ہے سیدھا سیدھا تو دین سیکھ کے آیا، ایسے کسی درویش کا مرید ہونا اور کسی عالم کی نوکری کرنا، اب تو بالکل ٹھیک ہے، پیر اساں بھی رکھے نے، یہ کیا تیرا طریقہ ہے، تو تو پیچھے لگ گیا ہے، یہ کس طرح کا تیرا رویہ ہے؟ ہارون رشید بادشاہ، ہارون رشید وقت کا مطلق العنان بادشاہ، امام نسائی ان کے بیٹے کے استاد ہیں، امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹا پڑھتا ہے، ہارون رشید گزر رہا تھا تو بیٹا وضو کرا رہا ہے، شہزادہ وضو کرا رہا ہے استاد جی کو، اور پیر دھلا رہا ہے۔ ہارون رشید گھوڑے سے گزرا تو اس نے دیکھا خانقاہ کے باہر مدرسے کے باہر استاد جی وضو کر رہے ہیں اور بیٹا وضو کرا رہا ہے، سراہی پکڑی ہے، لوٹا پکڑا ہے، استاد جی پیر دھو رہے ہیں۔ ہارون رشید غصے سے اترا، ساتھ بہت سارے سپاہی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مولوی کو مارے گا، مولوی کو مارے گا کہ تو کس طرح میرے بیٹے سے یہ کام کاج کرا رہا ہے؟ کہتے نیچے اترے اور ہارون رشید نے جا کے نا زور سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے چہرے پہ مارا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی میری غلطی کیا ہے؟ فرمانے لگے تجھے پتہ ہی نہیں تو کس شخص کے پاس پڑھتا ہے؟ تو پانی ڈال رہا ہے، تیرے استاد کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر دھونے پڑ رہے ہیں، بیوقوف، ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھو، تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص جب نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا ہے تو کئیوں کو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں تو کس محدث کا شاگرد ہے، ایک ہاتھ سے پیر پہ پانی ڈال دوسرے ہاتھ سے دھو، اس لیے کہ باندھ علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ اگر تو نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس سے فیض علم حاصل کر، بیٹے یاد رکھ اگر تو اس کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو تو آگے بڑھے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنا بڑا شخص ہے، ثانی عمر کہا گیا، ثانی عمر کہا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، حضرت صالح بن کسان ایک محدث تھے مدینے کے، ان کے شاگرد تھے۔ بچوں کو ہم آج ہی کہاں بچے ادب کرتے ہیں ساتھیہ، کہاں ادب کرتے؟ ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگا جی ہم ادب کرتے تھے جب تک استاد ٹیوشن نہیں لیتے تھے، اب استاد بھی تو ٹیوشن لے کے پڑھاتے ہیں۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے کیا دے سکتا ہے تو استاد کو؟ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے ایک لفظ پڑھایا مجھے گلی میں کھڑا کر کے بیچ بھی سکتا ہے، تو نے قیمت کیا ڈالی ہے؟ استاد کچھ بھی کر لے، استاد نے تو استاد ہی رہنا ہے نا میرے بھائی، لیکن وہ لب و لہجہ ہمارا موجود ہے۔ مجھے ایک دفعہ میرے کالج کے لوگوں نے بلایا، کہنے لگے آپ یہاں بھی پڑھے ہوئے ہیں اور مدارس میں بھی، تو ذرا فرق بیان کریں کالج کا اور مدرسے کا، کچھ بیان کریں۔ میرے ٹیچرز بھی تھے بہت سارے، تو میں نے کہا معذرت کے ساتھ یہاں تو بڑا مشکل ہو جائے گا بات کرنا، لیکن ایک جملہ میں نے مدرسے اور کالج میں ایک فرق محسوس کیا ہے، ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی ہمارے جوتے اٹھا کے آگے رکھتا ہے، وہ آج بھی استاد کی موٹر سائیکل کو ٹاکی مارتا ہے، آج بھی صاف کرتا ہے۔ ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی استاد کو پشت نہیں کرتا، لیکن کالج کا طالب علم پوچھتا ہے اسلامی عطلہ آیا ہے، انگریزی والا آیا ہے؟ میں نے کہا اس کے تو لب و لہجے میں ادب نہیں ہے۔ اس لیے میں نے دونوں جگہ وقت گزارا تو میں سمجھا ہوں بڑے حالات خراب ہیں مدرسوں میں بھی، اب وہ کیفیت نہیں رہی جو بزرگوں کی تھی، لیکن پھر بھی اگر ادب ہے تو مدارس میں ابھی بھی ہے، ابھی بھی خانقاہوں میں ادب ہے، یہاں ابھی بھی خیر کی توقع موجود، وہاں سے تو رخصت ہو گیا، وہاں تو معاملہ اور طرح کا ہو گیا الا ماشاءاللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جناب صالح بن کیسان کے پاس پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اور پھر بعد میں آپ ان کے مرید بھی ہوئے، باقاعدہ درس لیتے تھے طریقت کا۔ حضرت جناب صالح بن کیسان کے پاس تعلیم تھی، ان کے والد جناب عبدالعزیز اس وقت مصر میں بہت بڑے تاجر تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے والد، تو ان کے پاس چھوڑ گئے، کہا میرے بیٹے کی صرف ان کو دین نہ پڑھانا، اس کی روحانی تربیت بھی کرنا۔ ایک دن استاد جی نے عصر کی نماز کا سلام پھیرا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، ایک رکعت ان کی رہتی تھی پیچھے، تو آپ نے نماز کے بعد بلایا اور بڑے میٹھے لب و لہجے میں کہا عمر کیا بات ہے تیری ایک رکعت رہ گئی؟ تو کہنے لگے استاد جی میں کنگھی کر رہا تھا، شیشے کے آگے کھڑا تھا، تو آئینہ دیکھتے دیکھتے بال سوارتے سوارتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، جب آیا ہوں تو لیٹ ہو گیا۔
حضرت صالح بن کیسان رحمت اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمایا آپ کا بیٹا میری پوری فرما برداری نہیں کرتا، کل کو مجھے نہ کہنا تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ آج فلاں تاریخ کو اس نے ایک رکعت پوری چھوڑ دی ہے جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کنگھی کر رہا تھا بالوں کی، پوری رکعت چھوڑ دی ہے۔ ابا جی بہت بڑے تاجر تھے، پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولوی تو پاگل ہو گیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا، ابھی بچہ ہو جائے گا سیانا، کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبدالعزیز نے وہاں سے ایک شخص بھیجا پیسے دے کے، گھوڑا دے کے، فرمایا مدینے جاؤ، اور سیدھا مدینے آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گھر سے اچکا، بلایا نہیں، زبردستی پکڑا، اچک کے گھوڑے پہ بٹھایا، حجام کی دکان پہ لے گئے، فرمایا اس کی ٹینڈ کر دو، نے بال کاٹ دیے، اور بال کٹوا کے سیدھے حضرت صالح بن کیسان کے پاس لے گئے، کہنے لگے حضور یہ خط ہے اس کے والد کا، میں نے اس کی ٹینڈ کرا دی ہے، جس بالوں کی وجہ سے اس کی جماعت رہ گئی تھی میں نے وہ بال ہی ختم کر دیے۔ تو اس کے والد کہتے ہیں آپ ذرا سے بھی بات، ایک ذرہ برابر بھی بچے کے اندر ہم کوتاہی برداشت، ہم اسے سنوارنا چاہتے ہیں، معاشرے کو دینا چاہتے ہیں، ہم ایک خوبصورت انسان بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان کہنے لگے بیٹے تو چہرہ رخسار بدل کے لوگوں سے بات نہ کر، اکڑ کے نہ چل، اس لیے کہ اللہ کو اکڑنے والے پسند، تو کیا کر وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، درمیانی چال چل، آواز کو پست رکھ۔ ہم اپنے بچوں کو میانہ روی کا درس نہیں دیتے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ بس کہتا ہے میرا بیٹا، میں نے سارے لاڈ دیکھے ہیں، میں نے ہر خواہش پوری کی ہے، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ ضرور خواہشات پوری کریں، اگر ہیں تو کنجوسی کرنے سے منع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بچے کو معتدل رکھیں، اسے دھوپ اور چھاؤں دونوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر زمانے میں کبھی کڑی دھوپ آ جائے تو اسے اندازہ ہو کہ میں نے یہاں کیسے کھڑے ہونا، اس کو درمیانہ اور میانہ روی کا اسے درس دیں، اسے پتہ ہو، وہ نرم دل بھی ہو اور برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ بچے کو درمیانہ رستہ، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما عالم نقتصد، جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اور خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین رستہ